بسم الله الرحمن الرحيم. أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. الأسانيد یہ جمع ہے سندن کی. اس کے معنی ویسے لغت کے اعتبار سے آتے ہیں کسی چیز پر تکیہ کرنا، کسی چیز کا سہارا لینا. اصطلاح محدثین میں سند کہا جاتا ہے الطریق الموصلۃ الی المتن، الطریق الموصلۃ الی المتن. رجال کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچائے، رجال کا وہ سلسلہ جو متن حدیث تک پہنچائے. اس سلسلے میں سند کے اعتبار سے احادیث کی بنیادی طور پر جو قسمیں بیان کی جاتی ہے اس میں سب سے پہلی قسم ہے الحدیث المرفوع. حدیث مرفوع کہتے ہیں اس حدیث کو جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر انقطاع کے موجود ہو. دوسری قسم ہوتی ہے الحدیث الموقوف، جس میں راوی سے لے کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہو اور صحابی نے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی ہو تو اسے موقوف کہتے ہیں. یعنی کوئی بات صحابی بیان کرے مگر اس میں یہ نہ کہے کہ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ایسی حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. حدیث منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک راوی موجود نہ ہو، انقطاع پایا جاتا ہو، کوئی ایک راوی موجود نہ ہو تو اسے حدیث منقطع کہتے ہیں. حدیث مرسل جس میں راوی سے لے کر تابعی تک سند موجود ہو اور پھر تابعی بیچ میں صحابی کو ذکر نہ کر کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو بیان کرے تو اسے مرسل کہتے ہیں. صحابی کا بیچ میں جہاں پر انقطاع ہوئے صحابی نہ پائے جائے اس کو حدیث مرسل کہتے ہیں. پھر ایک حدیث ہوتی ہے حدیث معول، میم عین ضاد اور لام. ایسی روایت جس میں راوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سے زائد متعدد راویوں کا فقدان ہو، ایک سے زائد متعدد راویوں کا فقدان ہو. احادیث مبارکہ پر اسی طرح کی محنت کی وجہ سے جن لوگوں نے احادیث مبارکہ کو مدون کیا ہے اور جو احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں تو اس سلسلے میں طبقات روات کا بڑا اعتبار کیا جاتا ہے. تو کتب احادیث میں جو طبقات روات ہیں، جو روات کے طبقات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے 5 طبقات، جس میں پہلا طبقہ ان راویوں کا ہے جن کو قوی الضبط کثیر الملازمہ کہتے ہیں. ان راویوں کا ہے جن کو قوی الضبط کثیر الملازمہ، یہ طبقہ اولا ہے. یعنی ایسے روات جن کا حافظہ بھی مضبوط ہو اور جس شیخ سے حدیث کو نقل کرتے ہو اس شیخ سے ان کی صحبت بھی طویل ہو. دوسرا طبقہ قوی الضبط قلیل الملازمہ، قوی الضبط قلیل الملازمہ، مگر اپنے استاد اور شیخ کی صحبت اسے زیادہ نہ ملی. تیسرا طبقہ ہے قلیل الضبط کثیر الملازمہ،
قلیل الضبط کثیر الملازمہ، یہ وہ طبقہ ہے جس کا حافظہ کمزور ہو مگر صحبت شیخ طویل ہو. اور چوتھا قلیل الضبط قلیل الملازمہ، قلیل الضبط قلیل الملازمہ، جن کا حافظہ بھی کمزور ہو اور صحبت شیخ بھی قلیل ہو. اور پانچواں طبقہ آتا ہے الضعفاء والمجاہیل. الضعفاء والمجاہیل، ایسے روات جو یا تو بالکل کمزور ہو ہر اعتبار سے، یا مجاہیل جن کا صحیح طور پر کوئی عطا پتہ نہ ہو. حضرات محدثین نے کتب احادیث کے جو درجات متعین کیے ہیں، احادیث صحیحہ پر مشتمل جو کتابیں ہیں ان کے جو درجات متعین کیے ہیں وہ انہی طبقات کو سامنے رکھ کر کیے ہیں کہ کون سے مصنف کس طبقے کی روایتوں کو بکثرت ذکر کرتے ہیں. تو جس مصنف نے جس طبقے کی روایت کو بکثرت ذکر کیا اس طبقے اس اعتبار سے اس کی صحت کا درجہ دیا گیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے طبقہ اولا کی احادیث کا التزام کیا ہے. امام بخاری نے طبقہ اولا کی احادیث کا التزام کیا ہے اور طبقہ ثانیہ کو متابعتاً اور استشہاداً پیش کرتے ہیں، اور طبقہ ثانیہ کو متابعتاً اور استشہاداً صرف پیش کرتے ہیں. اسی لیے آپ کی کتاب باعتبار صحت کے سب سے مقدم ہے. اسی لیے آپ کی کتاب باعتبار صحت کے سب سے زیادہ مقدم ہے. سیدنا امام مسلم رحمہ اللہ یہ طبقہ اولا اور ثانیہ کو بلا تکلف ذکر کرتے ہیں، طبقہ اولا کو بھی اور طبقہ ثانیہ کو بھی، اور طبقہ ثالثہ کو شاذ و نادر، استشہاد اور متابع کے طور پر ذکر کرتے ہیں. اسی لیے صحت حدیث کے اعتبار سے بخاری کے بعد مسلم کا نمبر ہے. امام نسائی تینوں طبقات کو بلا تکلف ذکر کرتے ہیں، تینوں طبقات کو بلا تکلف ذکر کرتے ہیں. اسی لیے ان کی کتاب کا صحت کے اعتبار سے تیسرا درجہ ہے. امام ابو داؤد یہ تینوں طبقات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ چوتھے طبقے کو بھی استشہاد اور متابع کے طور پر ذکر کرتے ہیں. اسی لیے ان کی کتاب صحت کے اعتبار سے چوتھے درجے کی ہے. اور امام ترمذی تینوں طبقات کے ساتھ چوتھے طبقے کو بھی مستقل ذکر کرتے ہیں، تینوں طبقات کے ساتھ چوتھے طبقے کو بھی مستقل ذکر کرتے ہیں. اور بعض مقامات پر پانچویں طبقے کو بھی ذکر کرتے ہیں. اسی لیے صحت کے اعتبار سے اس کا پانچواں درجہ ہے. اور امام ابن ماجہ نے پانچوں طبقات کو بلا تکلف ذکر کیا ہے، اسی لیے صحت کے اعتبار سے اس کا چھٹا درجہ ہے. روات کی تقسیم جیسے حفظ اور ضبط کے اعتبار سے ہے، اسی طرح سے روات کی ایک تقسیم زمانہ اور تاریخ کے اعتبار سے بھی، زمانہ اور تاریخ کے اعتبار سے بھی، جس کو محدثین نے 12 طبقات میں ذکر کیا ہے. نمبر 1 طبقۃ الصحابہ، جس میں بلا تفریق و مراتب تمام صحابہ شامل ہیں. نمبر 2 طبقۃ کبار التابعین، جس میں وہ لوگ جو مخضرم ہیں، وہ لوگ جو مخضرم ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے مگر کسی وجہ سے لقاء نہیں ہو سکا، وہ اور ان کے علاوہ کبار تابعین میں سعید بن المسیب اور حسن بصری جیسے لوگ شامل ہیں. الطبقۃ الوسطی من التابعین، تیسرا طبقہ الطبقۃ الوسطی من التابعین، کبار تابعین کے بعد کا طبقہ اس سے مراد ہے جس میں محمد ابن سیرین اور بعض حضرات نے حسن بصری کو بھی شامل کیا. چوتھا طبقہ الطبقۃ بین الوسطی والصغری من التابعین، الطبقۃ بین الوسطی والصغری من التابعین،
یعنی تابعین کا وہ طبقہ جن کی روایات صحابہ سے کم اور کبار تابعین سے زیادہ ہو. جن کی روایات صحابہ سے کم، اس لیے کہ بہت کم صحابہ رہ گئے تھے، ان کی لقاء کم صحابہ سے ہوئی، مگر کبار تابعین کو انہوں نے پایا. اس طبقے میں امام زہری، قتادہ اور دیگر مدونین حدیث آتے ہیں. پانچواں طبقہ الطبقۃ الصغریٰ من التابعین. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے ایک یا دو صحابی کی زیارت کی. البتہ ان سے روایت کا موقع نہ ملا. اس طبقے میں سلیمان الاعمش، امام ابو حنیفہ شامل ہیں. چھٹا طبقہ الطبقۃ الاخیرہ من التابعین. یہ وہ تابعین ہیں جن کو صحابہ کا زمانہ تو ملا مگر زیارت نہ ہو سکی. جن کو صحابہ کا زمانہ تو ملا مگر زیارت نہ ہو سکی. اور حضرات تابعین کی بکثرت زیارت ہوئی ہو، انہیں صرف معاصرت کی وجہ سے تابعین کہا جاتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جنہوں نے صحابہ کا آخری دور دیکھا. صحابہ تو اکا دکا موجود ہوں گے مگر کسی وجہ سے ان کا لقاء ان سے نہیں ہو سکا. البتہ ان صحابہ جو آخری دور میں تھے، ان صحابہ میں سے ان کو جو لوگ ملے تھے ان کی بکثرت ان سے ملاقات ہوئی ہو. تو اصطلاح کے اعتبار سے تو یہ تابعین نہیں بنتے، مگر ان کو تابعین نے معاصرت کے بنیاد پر محدثین نے شامل کر لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ یہ تابعی نہیں تھے مگر تابعی کا زمانہ پایا اور جن تابعین کے محدثین کو پایا انہوں نے ان سے بکثرت استفادہ کیا. جیسے ابن جریج وغیرہ، ان کا بھی نام مدونین حدیث میں جو آپ کو مختلف اقوال ذکر کیے گئے تھے اس میں ان کا بھی نام آیا ہے، ابن جریج وغیرہ. تو یہ تابعی نہیں ہے، صحابی کو دیکھا نہیں مگر صحابی کا زمانہ پایا اور تابعین کی اتنی ملاقات کی، ان سے اتنا استفادہ کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے صرف معاصرت کی بنیاد پر محدثین نے ان کو تابعین کے بالکل آخری طبقے میں کیا کیا ہے، شمار کیا. نمبر 7 کبار اتباع التابعین. کبار اتباع التابعین، تبع تابعین میں وہ لوگ جو علم، ورع اور تقوی میں اونچے مقام پر فائز تھے. اس طبقے میں امام مالک اور امام سفیان ثوری وغیرہ شامل ہیں. نمبر 8 الطبقۃ الوسطی من اتباع التابعین. الطبقۃ الوسطی من اتباع التابعین، حضرات تبع تابعین کا درمیانی طبقہ. اس میں سفیان بن عیینہ اور اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ شامل ہیں. نمبر 9 الطبقۃ الصغریٰ من اتباع التابعین. تبع تابعین کا طبقہ صغریٰ جس میں یزید بن ہارون، ابو داؤد الطیالسی اور امام شافعی داخل ہیں. نمبر 10 کبار الآخرین عن تبع الاتباع. نمبر 10 کبار الآخرین عن تبع الاتباع، جنہوں نے حضرات تبع تابعین کی زیارت تو نہیں کی البتہ ان کے علوم سے خوب استفادہ کیا. البتہ ان کے علوم سے خوب استفادہ کیا، جس میں امام احمد بن حنبل وغیرہ شامل ہیں. نمبر 11 الطبقۃ الوسطی منہم.
جنہوں نے اتباع تابعین کہ علوم سے استفادہ کرنے والوں سے بکثرت استفادہ کیا، جنہوں نے اتباع تابعین کہ علوم سے استفادہ کرنے والوں سے بکثرت استفادہ کیا. اس میں امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ شامل ہیں. اور 12واں اور آخری طبقہ طبقۃ صغار الآخرین عن تبع الاتباع، طبقۃ صغار الآخرین عن تبع الاتباع، محدثین کی وہ جماعت جس نے احادیث صحیحہ جمع کرنے والے محدثین سے بکثرت استفادہ کیا، جیسے امام ترمذی وغیرہ. اس میں طبقہ اولا اور ثانیہ کے جو روات ہیں یہ پہلی صدی ہجری کے، اور تیسرے طبقے سے لے کر 8ویں طبقے تک کے جو روات ہیں ان کا تعلق قرن ثانی سے ہے. تیسرے طبقے سے لے کر 8ویں طبقے تک کا جو طبقات ہیں ان کا تعلق دوسری صدی ہجری سے، اور 9 سے لے کر 12 تک ان کا تعلق تیسری صدی ہجری سے. یہ تفصیل تقریب التہذیب کے حوالے سے ذکر کی گئی. اخذ حدیث کے طریقے، احادیث کو محدثین اپنے تلامذہ سے کس طرح منتقل کرتے تھے اور ان کے تلامذہ ان سے احادیث کو کس طرح سے اخذ کرتے تھے. نمبر 1 سماع. یعنی شیخ اور استاد براہ راست اپنے شاگرد سے الفاظ حدیث کا سماع کریں. اس کے لیے حضرات محدثین مندرجہ ذیل صیغوں کو استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ سماع ہے، یہ کس کا کیسے علم ہو، تو فرماتے ہیں اس کے لیے مندرجہ ذیل الفاظ استعمال کرتے ہیں. حدثنا، اخبرنا، انبأنا، ذکر لنا اور قال لنا. ہر ایک کا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے. کوئی حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتا ہے جیسا کہ امام مسلم کرتے ہیں، امام بخاری کی یہاں پر اس کا انتظام نہیں ہے. کوئی انبأنا ذکر کرتا ہے، کوئی حدثنا اخبرنا انبأنا میں بھی فرق کرتا ہے. کوئی ذکر لنا کہتا ہے، کوئی قال لنا کہتا ہے. نمبر 2 قراءت یا عرض. قراءت یا عرض، شاگرد استاد کو کوئی چیز زبانی یا کتاب سے پڑھ کر سنائے. یہ دونوں میں فرق ہے قراءت اور سماع میں. سماع میں کیسا ہوتا ہے کہ استاد پڑھتا ہے اور شاگرد کیا کرتا ہے، سنتا ہے. یعنی استاد کے الفاظ کون سنتا ہے، شاگرد سنتا ہے. جیسے سبق پڑھانے والے جو ہوتے ہیں آپ کو ان میں بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ، کچھ اساتذہ وہ ہوتے ہیں وہ خود ہی عبارت پڑھتے ہیں اور خود ہی اس کی تشریح کرتے ہیں، اور کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ طالب علم وہ پڑھتا ہے اور وہ اس کو سنتے ہیں. تو جو خود اساتذہ خود پڑھتے ہیں کتاب سے عبارت، ایسے ہی محدثین جو خود پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے، اور شاگرد نے سنا تو یہ سماع ہوا. یہ کیا ہوا، سماع. اور اگر استاد کتاب سے دیکھ رہے ہیں یا ان کو یاد ہے احادیث اور وہ سن رہے ہیں تو پھر یہ قراءت اور عرض ہے. یہ کیا ہے، قراءت اور عرض ہے. نمبر 3 اجازت. شیخ کسی کو اپنی سند سے احادیث نقل کرنے کی اجازت دے دے، چاہے وہ اس سے سنے یا نہ سنے. یعنی اس سے سنا ہو یا نہ سنا ہو، اس کو اعتبار ہو گیا کہ بھائی یہ آدمی پڑھ سکتا ہے ڈھنگ سے. اسی لیے اجازت کے سلسلے میں حضرات محدثین کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی اجازت میں نہیں دیتا ہوں، آپ پڑھو، آپ سناؤ، میں سنوں گا، مجھے اعتبار ہوگا کہ بھائی ہاں آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، تو میں اجازت دیتا ہوں، ورنہ نہیں دیتا. اور کچھ لوگوں کے یہاں توسع ہوتا ہے. کوئی جا کر یہ کہہ دے کہ حضرت میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت. کہا میرے بچوں کے لیے ٹھیک ہے، آپ کے سب پورے خاندان کو اجازت دیتا ہوں. تو توسع ہوتا ہے کسی کے یہاں پر، اور کسی کے یہاں پر تشدد ہوتا ہے. وہ اس کے ہر ایک کے اپنے مزاج پر موقف ہوتا ہے. نمبر 4 مناولہ. مناولہ، استاد
شاگرد کو کوئی مذکرہ یا کتاب دے دے، حدیث کا کوئی مذکرہ یا کتاب دے دے اور کہیں کہ تم میری طرف سے اسے روایت کر سکتے ہو، اور کہہ دے کہ تم میری طرف سے اسے روایت کر سکتے ہو، تو اسے مناولہ کہتے ہیں. یعنی نہ شاگرد نے پڑھا نہ استاد نے سنایا، لیکن ان کو اعتبار تھا اس کے اوپر، تو انہوں نے حدیث کی کوئی کتاب ان کو دے دی اور کہا کہ اس کو آپ میری طرف سے کیا کر سکتے ہو، روایت کر سکتے ہو، تو اسے مناولہ کہا جاتا ہے. نمبر 5 مکاتبہ. شیخ خود لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر یا غیر موجود شاگرد کو لکھ کر بھیج دے تو اس کو مکاتبہ کہتے ہیں. تو مکاتبہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو کسی کے ذریعے سے لکھ کر دے دے. جیسے میں نے کہا آپ کو کہ بہت سارے محدثین ایسے ہوتے ہیں جو جن کی آسانی بہت عالی ہوتی ہے، آدمی ان تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو ان کو خط لکھتا ہے یا کسی ذریعے سے ان کا رابطہ کرتا ہے اور رابطہ کر کے ان سے کہتا ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ ان کو لکھ کر دے دے، تو اس کو مکاتبہ کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مولانا عبد الحلیم صاحب جو پڑوسی ملک میں رہتے ہیں، ان کی سند بڑی عالی تھی، تقریباً 90 سال کی عمر ہوئی ان کی، اور ابھی انتقال ہوا تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے. تو ان کے وہ جو بہت سخت بیمار ہوئے، تو ان کے شاگرد ہیں مولانا محمد یاسر، وہ ہمارے دوست ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ سے اجازت لینا ہے، اور پھر انہوں نے شیخ سے بات کی اور بات کر کر مکاتبہ کے طور پر ہم کو اجازت لے کر کیا کر دیا، انہوں نے بھیج دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں، مکاتبہ، پریکٹیکلی. نمبر 6 اعلام. اعلام محدث کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ فلاں کتاب یا فلاں حدیث یہ میری مرویات میں سے ہے، یہ میری مرویات میں سے ہے، مگر صراحتاً روایت کی اجازت نہ دے، مگر صراحتاً روایت کی اجازت نہ دے، صرف یہ کہہ دے کہ یہ میری مرویات میں سے ہے. تو کوئی کتاب ہے اور وہ کسی کو دے دے اور کہا یہ میری مرویات میں سے، اس نے بھی اجازت مانگی نہیں اور شیخ نے بھی اس کو اجازت دی نہیں، بس اس کو ایسے ہی دے دیا. تو کہا اعلام، یعنی اس کو صرف خبر کی گئی کہ بھئی یہ آپ کو میں کتاب دے رہا ہوں، اس میں میری مرویات مذکور ہے، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی چیز اس کے سامنے ذکر نہ کرے. نمبر 7 وصیت. استاد بستر مرگ پر اپنی آخری زندگی میں صراحتاً کسی کے بارے میں یہ کہے کہ میں فلاں شخص کو فلاں کتاب روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، میں فلاں شخص کو فلاں کتاب روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. تو استاد اس طریقے سے کہہ دے کہ میں فلاں شخص کو فلاں کتاب روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں. اس طرح سے بھی جیسے ہمارے ہندوستان کے ایک طبقہ غیر مقلدین سے تعلق رکھنے والے ایک محدث تھے جن کی سند بڑی عالی تھی. تو انہوں نے اپنی آخری زندگی میں یہ کہا کہ بھئی جتنے لوگ روئے زمین پر موجود ہیں ان سب کو میں اجازت دیتا ہوں، ان سب کو میں کیا کرتا ہوں، اجازت دیتا ہوں. تو اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے تو ان کی اس وصیت کی بنیاد پر وہ ان سے روایت کیا کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں، چاہے وہ 2 سال 4 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 8 سال کا ہو، چاہے وہ 50 سال کا ہو، اس وقت جتنے بھی موجود. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وصیت کری کہ بھئی جتنے بھی لوگ روئے زمین پر یا جتنے بھی لوگ ہندوستان میں موجود ہیں میں ان سب کو اجازت دیتا ہوں کہ میری طرف سے کیا کر سکتے ہیں، وہ روایت کر سکتے ہیں. اب آخر میں ہے وجادہ. وجادہ سماع یا اجازت کے اجازہ اور مناولہ کے بغیر، سماع اجازہ اور مناولہ کے بغیر کسی کتاب کے بعض اجزاء کی روایت حاصل کی جائے، اجازت حاصل کی جائے، اسے کہتے ہیں وجادہ. تو اس میں کیسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھ کر سنائے. جیسے ہمارے زمانے میں عام طور پر اب یہ رواج ہو چلا ہے کہ الاوائل السنبلیہ کتاب ہے، اس کتاب میں کیا کیا گیا ہے، صحاح ستہ اور اس کے علاوہ دوسری جو کتابیں ہیں صحیح ہے جو صحت پر اور معتبر کتابیں ہیں، سنن اور سنن دارمی، سنن دارقطنی وغیرہ، موطا وغیرہ، تو ان کتابوں سے پہلی حدیث جمع کی گئی ہے. اب شیخ کے پاس اس میں سے کچھ پڑھ لیا یا ان سے اس کی اجازت لے لیا تو اس کو کہا جاتا ہے وجادہ. اسے کہا جاتا ہے وجادہ. وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ پڑھا اس کے سلسلے میں ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں. تو بعض کتاب کے بعض حصے کو اجازت حاصل کرنا اسے کیا کہا جاتا ہے، وجادہ کہا جاتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم حدیث کو مدون کرنے میں اور علم حدیث کی حفاظت کرنے میں کتنی باریکی کا ہمارے محدثین نے اعتبار کیا ہے، کتنی باریکی کے ساتھ. طبقات کے سلسلے میں آپ دیکھو، صحت کے اعتبار سے دیکھو، زمانے کے اعتبار سے دیکھو، پھر اس کے بعد اجازت کو حاصل کرنے کے اعتبار سے دیکھو. اسی لیے احادیث مبارکہ اتنے معتبر ذرائع سے پہنچے، اتنے معتبر ذرائع سے پہنچی ہے کہ اس پر
اعتماد کرنے کے لیے انسان کے پاس اور دوسرا کوئی چارہ نہیں، اتنے معتبر ذرا سے. اسی لیے اس کی حجیت کے اہل سنت و جماعت قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی حجیت کو ضروری قرار دیا ہے. اور اب دیکھیں ہمارے محدثین کے یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کرنے کا کیسا انتظام کیا کہ کوئی طبقے کی روایت چھوٹنے نہیں پائی، کسی طبقے کی روایت چھوٹنے نہیں پائی. کوئی طبقہ اولا سے روایتوں کو نقل کر رہا ہے، کوئی طبقہ ثانیہ سے نقل کر رہا ہے، کوئی طبقہ ثالثہ سے نقل کر رہا ہے، کوئی رابعہ سے، کوئی خامسہ سے. تو جتنے طبقات ہیں ان تمام طبقات سے روایتوں پہ کیا کیا؟ نقل کیا. اسی لیے تو ہمارے یہاں پر احناف کے یہاں پر حدیث ضعیف اور مراسیل یہ بھی حجیت کے قابل ہے. آدمی قیاس نہ کرے جب تک کہ اس کو حدیث ضعیف بھی مل جائے تو اس پر عمل کیا جائے. احناف کے یہاں پر کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ضعیف ہے تو اس ضعیف کو کیسا سمجھ لیتے ہیں، جیسے اپنے زمانے میں بڈھے کو ضعیف کہتے ہیں ویسے سمجھتے ہیں کہ حدیث ضعیف کا مطلب ایسی حدیث ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث ضعیف بھی ثابت ہے، حدیث ضعیف بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. صرف اس حدیث کو ضعیف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ثبوت تو ہے اس میں، البتہ ثبوت میں کہیں پر تھوڑی سی کہیں کمزوری ہے، تو اس اعتبار سے اس کو ضعیف کہا جا رہا ہے. ہاں حدیث سے موضوع یہ ثابت نہیں. تو حدیث ضعیف کو خاص طور پر یہ ہمارے آخری دور میں غیر مقلدین کی جو جماعت ہے انہوں نے احادیث ضعیفہ کو بالکل ایسا سمجھ لیا ہے جیسے احادیث موضوعہ. حالانکہ شتان بینہما، احادیث موضوعہ اور احادیث ضعیفہ میں بڑا فرق ہے. دونوں کو ایک آپ کبھی نہیں کر سکتے. ایک بالکل ثابت نہیں ہے اور ایک یقینی طور پر ثابت ہے. صرف اس کے ثبوت میں کہیں پر سند کے اعتبار سے ضعف آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لہذا انہوں نے مستقل البانی صاحب لکھنے کے لیے بیٹھ گئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، اور 10 20 جلدوں کے اندر میں کتاب لکھ ماری. اب سلسلہ احادیث صحیحہ میں کہا کہ یہ ساری حدیث صحیح ہے، اور ضعیفہ میں کہا کہ یہ ساری حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیا مطلب؟ ضعیف کا مطلب ہے کہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، اس کو سننے کا بھی نہیں، اس کو نقل بھی نہیں کرنے کا. ایسا کیسے چل سکتا ہے جب صحاح ستہ کے مصنفین امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد جیسے لوگ ضعفاء کی روایت کو نقل کر رہے ہیں؟ تو یہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ حدیث ضعیف بھی مستند بنتی ہے. اگر یہ مستند نہ ہوتی تو اصحاب صحاح ستہ کبھی اس کو نقل نہ کرتے. مگر ابھی آپ کو بتایا گیا کہ طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، طبقہ رابعہ، طبقہ امام ترمذی جیسا اتنا بڑا محدث جس نے جامع لکھی ہے وہ اپنی کتاب میں ضعفاء سے روایت کو نقل کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے کسی کا تو کوئی امام ابن ماجہ نے نقل کیا اپنی کتاب میں. تو لہذا اس بنا پر حدیث ضعیف کی اہمیت کو ہمارے غیر مقلدین کرم فرماؤ اور احباب نے جو گھٹایا ہے یہ بالکل سراسر غلط ہے. احادیث ضعیفہ کو بھی احادیث ثابتہ ہمارے محدثین نے کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے.